وہ ملاقات جو فیملی کی ملاقات ہے عمران خان سے اس کے لیے آئے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہماری, کوئی یہ نہیں پتہ چل رہا کیوں نہیں مل رہے میرے, تو اس کے لیے اس کی پٹیشن کے لیے آئے تھے. اب تو دوبارہ سے تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پر. مطلب یہ بہانہ ہے نا تاکہ خان صاحب کو اندر کر کے پھر باہر جو مرضی یہ کروائیں اور کریں اور جو ان کا دل کرے. مجھے تو افسوس ہے کہ میری ملاقات سے کیا ہو جائے گا. میں کوئی سیاسی تو نہیں ہوں, میں تو فیملی ہوں, اور اب سب پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں ان کے لیے کہ جب اندر کچھ بند کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کچھ تو یہ صحیح نہیں کر رہے. ویسے بھی صحیح نہیں کرتے تو اب کیا کر رہے ہوں گے. تو پریشانی بھی ہے, تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کسی اور ملک سے کوئی دشمنی ہے اور ہمارے ساتھ وہ بدلہ لیا جا رہا ہے. جو 5 رکنی وفد خان صاحب سے ملا ہے وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, فریش ہیں, صحت مند ہیں. دیکھیں فریش صحت مند تو وہ نظر آئیں گے, وہ تو بڑے بہادر آدمی ہیں کیونکہ ان کا مقصد وہ کوئی شان و شوکت میں رہنے والے اور تکلیفیں کاٹنے والے نہیں ہیں. انہوں تو وہ بیچارے کیا کہیں گے, ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا. آپ بتائیں میرے سے ان کی ملاقات میں کیا حرج ہے. میں تو اب میری بہنوں کو بغیر وجہ کے ان کو بند کیا ہوا ہے, اور مجھے میرے نام ملنے کا کیا مقصد ہے. آپ خود سوچیں کہ ان کو کیا چھپا رہے ہیں, کیا یہ دکھانا نہیں چاہتے, کیا یہ چاہتے ہیں کہ باہر نکل کے کوئی میں بات نہ کروں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ کھانا دے رہے, انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, ان کا پیٹ خراب ہوا, ان کی متلی ہوئی, یہ انہوں نے وہ ان کو بتایا جو لوگ گئے تھے. اور آپ بتائیں کہ یہ کھانے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کچھ ان کی ہسٹری ہے ان کاموں میں, بہت پریشانی ہے ان کے لیے. اور یقین کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دل سے تو جو ہماری آہیں نکل رہی ہے نا وہ تو اللہ تک پہنچ رہی ہے. جو یہ خان صاحب کے ساتھ سوچیں بھی نہ کچھ کرنے کا, یقین کریں کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے. اگر انہوں نے کچھ سوچا بھی, یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب کے پیچھے ان کا کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں. یہ ساری قوم ان کا حساب لے گی اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اچھا, پی ٹی آئی رہنماؤں نے آئینی ترمیم سے پہلے کہا کہ خان صاحب کو اس لیے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے کوئی وہ احتجاج کی کال نہ دے دے. اب آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے, اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں کیا جا رہا؟ یہ ظالم لوگ ہیں نا, ان کو خواب میں بھی خان صاحب آتے ہوں گے, یہ ڈرتے ہیں ان سے. یہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ خان صاحب نکلیں گے, ملیں گے, نکلیں تو دور کی بات, ملنے سے بھی اگر مجھے مل لیں گے, میں ان کی بہن ہوں, کیا ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ظالم ہے نا, اور جو یہ کام کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے اور باہر, ان کو خوف ہے اور ان کو اللہ کی پکڑ ہے. یقین کریں میں سوچتی ہوں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا. میم کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باہر آ سکتی ہیں جو پارٹی رہنما نہیں بتا رہے اور آپ سے خطرہ ہے؟ نہیں کوئی خطرہ, کیا کر سکتے ہیں, کیا بتا سکتے ہیں. عمران خان دیکھیں یہ ان کو جسمانی تکلیفیں دے رہے ہیں, ان کا کھانا خراب کر رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور ابھی سے نہیں, آپ کو پتہ ہے جب وہ باہر تھے ان کے اوپر کتنے حملے کر چکے ہیں, قتل کے کتنے کچھ ہو چکا تھا ان کے ساتھ. وہ تو اللہ کی, ان کو یہ آج تک کبھی ان کو کوئی یہ بتائے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ خدا نہیں بیٹھے دنیا میں, ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. یہ نہیں ہے, اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. خان صاحب اگر زندہ ہے تو اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور اس ملک کے لیے رکھا ہے, کیونکہ وہ ملک کے عوام کے لیے ان کے دل میں جو تکلیف ہے وہ کسی اور کے نہیں ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کا جن کا خان صاحب سوچ رہے ہیں, اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے جو مظلوم لوگ ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا 5 رکنی وفد جو عمران خان صاحب سے ملا, باہر جب آیا انہوں نے جو چیزیں بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے سوشل میڈیا پر, انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ ایسا خان صاحب نے نہیں کہا جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. آپ کو اعتماد ہے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر جو انہوں نے باہر آ کر بتایا خان صاحب سے مل کر؟ مجھے اس لیے اعتماد ہے کہ خان صاحب اگر ان سے بات کریں تو خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے تو کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ انہوں نے صحیح یا کیا کہا. انہوں نے جو بھی کہا ہوگا میرا خیال ہے ٹھیک کہا ہوگا, لیکن میں تو فیملی ہوں نا, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ ملوں, دیکھوں اور میں بھی سنوں کہ وہ میرے سے, میں تو فیملی کے طور پہ, میں سیاسی ملاقات تو میں نے نہیں کرنی, لیکن یہ اتنے خوفزدہ ہیں کیونکہ یہ اتنے ظالم ہیں. یقین کریں بہت ظالم ہیں, انہوں نے بڑا ظلم کیا. اور صرف خان صاحب پہ نہیں کیا, جو مظلوم بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے, مجھے اس دن ایک والد ملا, اس کے بچے کا امتحان تھا, انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا. اچھا, آپ خان صاحب کی سسٹر ہیں, بہن ہیں, آپ نے بچپنا گزارا ہوگا خان صاحب سے,
जिस खान साहब को आप एज ए सिस्टर जानती हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में वो टूट सकते हैं या उनको तोड़ा जा सकता है? खान साहब देखिए, टूटता वो है जिसका ईमान ना हो, जिसको यकीन ना हो। उन्होंने तो अपने आप को अल्लाह के ईमान और यकीन पे वो चल रहे हैं, और वही ताकत है जो इन सब का वो काम नहीं होने दे रही, वो चाहते हैं। इन्होंने इलेक्शन कराए, इन्होंने मुल्क में जो कुछ करा लिया, वो इनका कोई भी चीज़ ठीक नहीं हुई, और अभी भी कुछ नहीं होगा। ये जो अभी भी कर रहे हैं ना, देखें आप, देखना, इनकी कोई चीज़ भी ठीक नहीं होगी। अवाम, लोग, ताकत, हर सियासतदान की ताकत अवाम है, और अवाम इमरान खान के साथ है, और वो इनको पता है। ये मारते हैं छोटे छोटे बच्चों को, लाहौर में डंडे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो बच्चे फिर भी निकल रहे हैं। तो ये ताकत इमरान खान की जो इनके पास नहीं है। मैडम ये भी बताइएगा कि जब 5 रुकनी वफद मिला है इमरान खान साहब से, तो किस रहनुमा से उन 5 में से आपकी पर्सनली फ़ोन पे बात हुई हो, या उन्होंने आपको फ़ोन किया हो, या आपने उनको फ़ोन किया हो और आपने वो उनसे पूछा हो? तो सलमान अकरम राजा से बात हुई है, किस रहनुमा से आपकी बात हुई है? मेरी बात तो किसी से नहीं हुई, मैंने भी सुनी हैं बातें, और जो वो कह रहे हैं वो सब ठीक ही कह रहे हैं। ये नहीं है कि वो कोई गलत बात कर रहे होंगे, वो सब ठीक बता रहे होंगे। आप ये नहीं समझे कि देखें, वो लोग भी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, और ये लोग वो कंफ्यूजन डालना चाहते हैं, ऐसे जैसे कि वो लोग इमरान खान कुछ कहते हैं बाहर निकल के कुछ, ये नहीं होगा। अच्छा, वो सब इमरान खान के कह रहे हैं। अच्छा, ज़ैन कुरैशी के हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है पर्सनली? पार्टी के सतह पर मैं आपसे नहीं पूछ रहा, पर्सनली जो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो मिल चुके थे या पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट देना चाह रहे थे, और सडनली उन्होंने आफ्टर तरमीम उन्होंने आकर मैसेज दिया, उस पर आपका क्या इस पर स्टांस है? मुझे तो नहीं समझ आती, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब कुछ का हो सकता है। अब देखिए, हमें ये भी नहीं पता कि उनको ज़बरदस्ती लेकर गए, उनको ज़बरदस्ती देखिए, इन्होंने इतनी कन्फ्यूजन डाल दिया, और ये इदारे इतने एक्टिव हैं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कि अब तो एतबार भी नहीं है कि सच क्या है, मुझे नहीं उस बात पे मुझे कोई समझ नहीं। मैडम कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो कल जो है वो फिर एक दफ़ा कहा है कि अब डू एंड डाई होगा। पहले खान साहब ने कहा था, और अब अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा कह रहे हैं कि अब जो हम आएंगे मार्च के लिए डी चौक पे, तो डू एंड डाई होगा। क्या वो पूरी क़यादत जिसने पिछले दफ़ा धोखा दिया था कारकुनान ये कह रहे हैं, तो अब इस दफ़ा वो कामयाब हो पाएंगे? मेरा ख्याल है होंगे, देखो, हो सकता है, मुझे नहीं पता। अली अमीन पे इमरान खान को यकीन है, और हमें नहीं पता अली अमीन को क्या कह के उन्होंने यहाँ से वापस कराया था, अब हमें नहीं पता, क्योंकि बात कोई सही पता ही नहीं है ना। ये तो सड़कों से उठाते हैं, फिर ये छोड़ते हैं, अब हमें नहीं पता करते क्या। मैं तो किसी बात का मैडम, आप बारहा पटिशन दायर कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपकी पटिशन दायर करने के बावजूद भी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो 5 रुकनी जो वफद है तहरीक इंसाफ का, उसमें मुलाकात करवाने में कामयाब हो पाते हैं। तो क्या अदालतों से ज़्यादा ताकतवर है मौलाना फजलुर रहमान? देखिए, उस वक्त इन्होंने वो उनसे करवाना था, जो भी तरमीम के लिए बैठाना था, उस वक्त किया होगा। ज़ाहिर है, अफसोस ये है कि मैं जिस अदालत में, मेरा ख्याल है ये बहुत ताकतवर होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते फैसला तो अफसोस ही होता है। पहले भी मैं ये कर चुकी, पिटिशन दायर कर चुकी हूँ, तब भी नहीं करवाई, अब फिर किया। अब इसके बाद इंसान अल्लाह से बड़ी दुआ करता है कि अल्लाह ताला तू इन सब को काम करने की तौफीक दे। इस जगह बैठाए अल्लाह ने, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, अल्लाह इनसे सही काम करवाए, इंसाफ करवाए। हम दुआ करते हैं, क्योंकि हम